السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ لوگوں کو سلام۔ اور یاد رکھنا، آج کی ویڈیو ہماری کچھ خاص ہونے والی ہے، اور میں آج کی تاریخ میں 2 یا 3 بناؤں گا، تو یہ آپ لوگوں کو بھیجوں گا، کیونکہ ایک ٹائم میں ایک بناتا ہوں، پھر لمبا عرصہ نکل جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں ملتی۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کا سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی ہو، اور آپ لوگوں کو کامیابی کا راستہ بھی ملے، اور آپ سمجھ سکو کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ آپ چاہے جاب کرتے ہو، آپ چاہے چھوٹا بزنس کرتے ہو، آپ چاہے کمیشن پہ کام کرتے ہو، جہاں بھی جس جگہ پہ بھی آپ ہو، روزگار کمانے کے معاملے میں، پھر اس کے بعد صحت کمانے کے معاملے میں، پھر اس کے بعد کردار کمانے کے معاملے میں، اپنا کردار صحیح کرنے کے معاملے میں، آپ کو روز 3 چیزیں کمانی ہیں۔ رزق کے لیے پیسہ کمانا ضروری ہے، اور خوش رہنے کے لیے تندرستی ضروری ہے، صحت مند ضروری ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کردار کا اچھا کرنا ضروری ہے۔ کردار اچھا ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا تو آپ کے نصیب اچھے ہوں گے۔ جب نصیب آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ ہر میدان میں کامیابی حاصل کرو گے، آپ دنیا کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرو گے، چاہے صحت کمانے کے لیے، چاہے رزق کمانے کے لیے، آپ کرو جو بھی کام کرو گے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو بھرپور کامیابی ملے گی، کیونکہ آپ نے اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے۔ تو جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے، جو انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کو پانا اور اللہ کے قریب پہنچنا ہر انسان کے بس میں ہے۔ بس انسان ارادہ کرے، نیت کرے کہ اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے میرا دنیا میں آنے کا اور انسان بن کے پیدا ہونے کا۔ اگر آپ اچھے انسان بن جاؤ گے اور آپ مسلمان ہو، اسلام مذہب میں پیدا ہوئے ہو، تو آپ وہاں پہ دین کے سارے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرو گے، دین کے سارے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرو گے، اللہ خوش ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اور انسانی معاملات میں ایسے معاملات بناؤ گے، انسانی معاملات میں ایسی ہینڈلنگ کرو گے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اب اللہ کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں میری زندگی کا ایک واقعہ۔ اللہ کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، میں ابھی زندگی کا اپنا واقعہ بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ ہے ہر جگہ پہ، ہر قدم پہ، ہر پل اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ تو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو سنیں میرا واقعہ۔ ہم لوگ ہانگ کانگ میں رہتے تھے، اور رمضان شریف کے مہینے میں، اینڈ آف رمضان میں ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان آئے۔ ہم جب چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان میں آئے تو تقریباً 27ویں سب تھی، افطاری ہوئی، کھانا بہت اچھا بنا تھا، افطاری کے ٹائم پہ بھی بہت زیادہ سموسے، پکوڑے، فروٹ سب کچھ تھا، تو پیٹ بھر کے کھایا، بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر میں اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو لے کے ہماری پرانی دکان، ہماری دکان تھی، ابھی بھی وہ دکان ہے لیکن ابھی بند ہے، تو وہ دکان ہماری کھڈا مارکیٹ میں تھی۔ کھڈا مارکیٹ میں تھی تو وہاں پہ 40 دکانیں اور بھی تھیں ہمارے کام والی، ویڈیو گیم والی۔ وہ 40 دکانوں میں سارے جتنے بھی اونر تھے یا کام کرنے والے تھے وہ میرے دوست تھے، اچھے دوست، جگری یار۔ تو میں نے بھائیوں کو بولا، یا چلو، دونوں بھائیوں کو بولا چلو، چھوٹے بھائیوں کو
چلو ہم کھٹا مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. تو آپ مانو گے وہ پوری سیزن کا ٹائم، فل سیزن، عید کے دن آنے والے ہیں تو لوگ گیمیں بھی بہت خریدتے ہیں، مشینیں بھی بہت خریدتے ہیں. مگر اتفاق دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، جب ہم وہاں پہنچے تو وہ روڈ، پورا روڈ 40 دکانوں کا پورا سفر کیا، ایک بھی دوست نہیں ملا، ایک بھی دوست نہیں ملا. آگے بڑھ کے ہمارا گھر جو ہے وہاں پہ پرانا گھر کیفے نئی آباد کے اوپر ہے، ابھی بھی ہے، چوتھی منزل پہ. تو ہم وہاں پہ کیفے نئی آباد کے پاس پہنچے تو میں نے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بولا، یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ چلو تاج پشاوری ہوٹل کا کڑھائی گوشت کھائیں. تو اس سے آگے ہم جاتے تھے تو وہ کھارادر کے کارنر پہ تاج پشاوری میری فیمس تھی، بہت مشہور تھی، جہاں پہ اکثر پہلے ہم لوگ کڑھائی گوشت کھایا کرتے تھے. میں بولا میرا دل ہو رہا ہے. تو بھائی بہت پریشان ہو گئے، بولے ابھی اتنا پیٹ بھر کے ہم کھا کے آئے ہیں اور ابھی آپ بولتے ہو کہ کڑھائی گوشت کھائیں گے، اس کے اوپر کڑھائی گوشت کیسے کھائیں گے یار، پیٹ تو پورا فل ہے. میں بولا یار میرا دل چاہ رہا ہے چلو نا. تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، ہمارے سلیمان بھائی ہمارے ڈرائیور تھے، ہمارے پرانے ساتھی تھے، پرانے بزرگ تھے، پرانے محلے والے تھے. تو جب ہم گاڑی میں بیٹھ کے کھارادر کی طرف گئے اور تاج پشاوری کے پاس پہنچے تو بھائی وہاں پہ گاڑی کی پارکنگ ہی نہیں ملی. پھر روڈ پار کر کے آگے کی طرف گاڑی کو لے کے گئے. وہاں پہ ایک مزار شریف ہے، محمد شاہ بخاری، محمد شاہ عبداللہ کی مزار ہے. اس کے آگے ایک بلڈنگ ہے اور وہاں پہ بلڈنگیں 3-4 بلڈنگیں ہیں. تو میں وہاں پہ میں ایک بلڈنگ کے آگے ہم لوگوں نے پارکنگ کر لی. جب ہم نے پارکنگ کر لی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار، بہت ہی قریبی رشتہ دار جنہوں نے غریبی میں ہم کو بہت ساتھ دیا تھا اور ایک احسان کیا تھا ہمارے اوپر بہت بڑا، تو ہم اس کے احسان تلے تھے، ان کا احسان ہمارے اوپر تھا. لیکن دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ اور ہمیں دیکھے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت تکلیف میں ہوں اقبال، میں تجھے یاد کر رہا تھا، تو کدھر ہے. مجھے گلے سے لگایا، دعائیں دی اور بہت تکلیف میں تھے. پھر ان کی ہم نے تکلیف سنی محمد شاہ بخاری میں جا کے، درگاہ میں جا کے. تو انہوں نے بتایا یہ میری تکلیف ہے. میرا چھوٹا بھائی، میں نے بولا یار ان کے ساتھ ابھی پورا کانٹیکٹ میں رہو اور ان کے جو بھی مسئلے حل کرو. پھر ان کے لیے جو بھی آسانی اللہ تعالیٰ کروا سکتا تھا ہمارے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ انہوں نے بہت برے وقت میں ہم کو سپورٹ کیا تھا، احسان کیا تھا. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ کچھ اچھا کر سکوں. مجھے بہت خوشی ہوئی اور ان کے لیے جو اچھا کر سکتے تھے بہتر سے بہتر اللہ نے کروایا، اللہ نے کروایا. ابھی آپ بولو گے یہ واقعے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بات میں نے اپنے 2 بھائیوں کو پوچھا. یہ سب ہونے کے بعد 2 بھائیوں نے بولا چلو اب گاڑی تو پارک ہو گئی ہے، چلو کڑھائی گوشت کھا لیں. میں بولا میری بالکل بھوک نہیں ہے. تو بولا پہلے بھوک تھی ابھی منع کر دیو. تو میں نے بولا اس کا مطلب آپ سمجھیں، اس کا کچھ آپ مطلب سمجھیں. آپ کو کہیں اللہ نظر آیا؟ آپ نے یہاں پہ اللہ کو پایا؟ میں نے بولا میرے بھائی 40 دکان میں ایک بھی دوست نہیں ملا، وہ اللہ نے کروایا. میری روحانیت ہوئی، مجھے طلب ہوئی کہ میں کڑھائی گوشت کھاؤں، وہ اللہ نے کروایا. وہاں پہ گاڑی کو پارکنگ نہیں ملی، وہ اللہ نے کروایا. اور پارکنگ اس طرف ملی جہاں پہ ہمارے بزرگ تکلیف میں تھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں تک پہنچانا چاہتا تھا. تو جو وہاں پہنچ گئے ہم تو وہ ہمیں مل گئے، اور جب ہمیں وہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہترین کام لے لیا اور ان کا ہمارے اوپر احسان بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا ان کی خدمت کرنے کا. تو کیا آپ کو یہاں پہ اللہ نہیں نظر آیا؟ تو میرے دونوں بھائیوں نے بولا سبحان اللہ، بالکل سچ ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب سے کام لیتا ہے. اگر غور کرو تو ہر قدم پہ آپ کو اللہ نظر آتا ہے. صرف آپ اپنی نیتوں کو اچھی کر لو، اپنے ارادوں کو اچھا کر لو، اپنے مقصد کو اچھا کر لو.
اور اللہ سے خوب دعا مانگو، اپنے ماں باپ کی خوب دعائیں لو، اور لوگوں کی خوب دعائیں لو، اور انسانیت کے راستے پہ چلو، اپنے کردار کو بلندیوں پہ لے جاؤ، اور پھر خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دیتا ہے۔ صحت کے معاملے میں بھی 80 سال کے ہو جاؤ گے، 90 سال کے ہو جاؤ گے، انشاءاللہ بھاگو گے، صحت مند رہو گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ صرف اور صرف اللہ کے راستے پہ چلو، سوچ لو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر پل اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اب ایسے بنو، ایسی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے دوسرے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ دوسروں کی آسانی کے لیے آپ کو منتخب کرے۔ اپنی نیت کرو، اپنا ارادہ کرو۔ آپ پیسہ اس لیے نہیں کماؤ کہ آپ کو دولت کا ڈھیر لگانا ہے، محل بنانے ہیں، آپ اس لیے پیسہ کماؤ کہ بچوں کو بھی خوشحالی دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، اور ساتھ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ یہ نیت سے آپ کام کرو گے، اور یہ نیت پہ پورا عمل کرو گے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے، جو تھا میں نے بتا دیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلو صحیح راستے پہ یار، یہ دنیا تھوڑے ٹائم کی ہے لیکن خوبصورت بنا لو، ماں باپ کی دعائیں لو، اور لوگوں کی دعائیں لو، اچھی نیت کر لو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور انسان بنا کے پیدا کیا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔